أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 15ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والا حسب ضرورت لیتا ہے، کافر سارا فائدہ لیتا اور مزے اڑاتا ہے۔ ایمان والا تھوڑے سے گزر اوقات کرتا ہے اور بہت سا مال آخرت کے لیے آگے بھیجتا رہتا ہے۔ جتنا سامان مسافر اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکے، اسی قدر وہ اپنے نفس کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اس کا سارا مال اور پوری ہمت اور دل آخرت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا دل دنیا سے کٹ کر اسی طرف لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی سب عبادتیں آخرت میں بھیجتا ہے، دنیا اور دنیا والوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کے پاس اچھا کھانا ہو تو وہ اس نیت سے فقیروں کو کھلا دیتا ہے کہ اسے آخرت میں اس سے بہتر کھلایا جائے گا۔ مومن عارف عالم کا دلی مقصود قرب الہی کا دروازہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ سے واصل ہو جائے۔ ایمان والے کے دل کے قدموں اور باطن کی سیر کی انتہا قرب الہی ہے۔ میں تجھے قیام اور قعود اور رکوع اور سجود اور بے خوابی اور محنت و مشقت میں دیکھتا ہوں، لیکن تیرے دل کا یہ حال کہ وہ نہ تو اپنی جگہ سے عروج و ترقی کرتا ہے، نہ اپنے وجود کے گھر سے نکلتا ہے، نہ اپنی عادت سے باز آتا ہے۔ تو مولا کی طلب میں سچائی دکھا کہ تیری سچائی صدق تجھے بہت سی مشقت سے بے پرواہ کر دے گی۔ اپنے وجود کے انڈے کو صدق کی چونچ سے کھٹک دے۔ جن دیواروں سے تجھے خلقت دکھائی دیتی ہے اور جن کے بیچ میں تو قید ہے، توحید اور اخلاص کی کدالوں سے ان دیواروں کو گرا دے۔ طلب کے جس پنجرے سے تو چیزوں کا طالب ہوتا ہے، اپنے زہد کے ہاتھ سے اسے توڑ ڈال۔ اپنے دل کے ساتھ اڑ جا اور قرب الہی کے دریا کنارے اتر جا۔ اس وقت سابقہ تقدیر الہی کا ملاح عنایت الہی کی کشتی لے کر آئے گا اور تجھے اس پر سوار کر کے اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہ دنیا دریا ہے اور بندے کا ایمان اس کے لیے کشتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت ارشاد فرمائی، بیٹا دنیا دریا ہے اور ایمان کشتی، عبادات ملاح اور کنارہ آخرت ہے۔ اے گناہوں پر اصرار کرنے والو، ان قریب تم پر وہ وقت آنے والا ہے کہ نہ آنکھیں تمہاری ہوں گی، نہ کان تمہارے ہوں گے، تم اپاہج اور محتاج ہوگے۔ خلقت کے دل تم پر سخت ہو جائیں گے۔ تمہارا سارا مال اسباب نقصانوں اور تاوانوں اور چوریوں میں چلا جائے گا۔ عقل سے کام لو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے حضور میں توبہ کرو۔ مال پر بھروسہ نہ کرو، نہ اسے اس کا شریک ٹھہراؤ، نہ اس کے ساتھ ٹھہرو۔ مال کو دلوں سے نکال دو، اسے اپنے گھروں اور جیبوں کے اندر اپنے غلاموں اور وکیلوں کے پاس رکھوا دو اور موت کے انتظار میں رہو۔ حرص کو کم کر دو اور امیدوں کو گھٹا دو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ سے دنیا و آخرت نہیں مانگتا، وہ اپنے مولا سے مولا ہی کو طلب کرتا ہے۔ اے بیٹا، تو اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر۔ توبہ کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، یعنی اپنی ہر چیز کو اس کے حوالے کر دو، اپنے نفس اس کے سپرد کر دو، نفس کو اس کی قضاء و قدر، اس کے امر و نہی اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو۔ اپنے دلوں کو اس کے حضور میں بے زبان، ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کو بغیر کسی بھی چون چرا کے، بغیر کسی جھگڑے اور مخالفت کے بغیر ڈال دو۔ اس کی موافقت اور تصدیق کرتے رہو اور یوں کہو، امر الہی سچا ہے، تقدیر سچی ہے، قضا سچی ہے۔
جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو تمہارے دل اس کی طرف رجوع کر کے اس کا مشاہدہ کرنے لگیں گے، پھر کسی چیز سے مانوس نہ ہوگے بلکہ عرش الہی سے لے کر فرش کی تہ تک تمام چیزوں سے وحشت کھائیں گے، ساری خلقت سے الگ ہو کر اور نئی پیدا ہونے والی سب چیزوں سے تعلق توڑ کر اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ پیر و مرشد کا ادب وہی کر سکتا ہے جو ان کی صحبت میں رہا ہو اور اللہ کے ساتھ ان کے جو احوال تھے ان میں سے بعض سے آگاہ ہو۔ اللہ والے تعریف اور برائی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تعریف کو گرمی اور رات کی طرح سمجھتے ہیں اور برائی کو سردی اور دن کی طرح خیال کرتے ہیں، اور انہیں اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کو لانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جب ان پر یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ تعریف کرنے والوں کے آگے نہیں پڑتے اور برائی کرنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، سب سے ایک سے رہتے ہیں، کسی سے مشغول نہیں ہوتے، ان کی دلوں سے خلقت کا اچھا اور برا جاننا نکل گیا ہے، وہ کسی کی دوستی اور دشمنی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ہر ایک سے رحمت سے پیش آتے ہیں۔ صدق کے بغیر علم تجھے کیا نفع دے گا؟ علم دے کر اللہ نے تجھے راہ سے ہٹا دیا۔ تیرا علم سیکھنا اور نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا سب خلقت کے لیے ہے تاکہ وہ تمہاری دعوت کریں اور تمہارے لیے اپنا مال خرچ کریں، اپنے گھروں اور مجلسوں میں تمہاری تعریف کریں۔ یہ بات مان لو کہ تمہیں ان سے یہ سب حاصل ہو جائے گا، لیکن جب تمہیں موت اور عذاب اور قبر کی تنگی اور خوف تمہارے اور ان کے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور وہ تمہاری کسی طرح سے کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور جو کچھ تو نے ان کے مالوں سے کمایا وہ تیرے نہیں اوروں کے کام آئے گا، البتہ اس کا حساب و عذاب تمہارے ذمے ہوگا۔ اے بدبخت، اے محروم، تو ان میں سے ہے جو دنیا میں کام کرنے والے ہیں اور تکلیف اٹھانے والے ہیں، اور قیامت کے دن دوزخ میں تکلیف اٹھانے والا ہوگا۔ عبادت ایک سنت ہے، اولیاء و ابدال جو کہ مخلص اور اللہ کے مقرب ہیں وہی اس کے اہل ہیں، وہ دل سے با عمل عالم ہیں، زمین میں اللہ کے نائب اور نبیوں اور رسولوں کے وارث ہیں، تم نہیں ہو۔ اے حرص کے بندو، اے زبان درازی اور باطن کی جہالت سے ظاہری فقہ میں مشغول رہنے والو، سمجھ سے کام لو، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اے بیٹا، تو کچھ بھی نہیں جب تک تیرا اسلام صحیح نہ ہو، تو اسلام کی کسی چیز پر نہیں۔ کلمہ شہادت جو کہ اسلام کی بنیاد ہے وہ بھی تیرے لیے کافی نہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن عمل سے اس کی نفی کرتا ہے، یعنی تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیرے دل میں معبودوں کی ایک جماعت ہے، وقت کے حاکم اور محلے کے سرکردہ سے ڈرنا تیرا معبود ہے، اپنی آنکھ اور کان اور ہاتھ کی گرفت پر اعتماد کرنا تیرا معبود ہے، نفع و نقصان اور منع و عطا کے لیے خلقت کی طرف متوجہ ہونا تیرا معبود ہے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں پر توکل کیے بیٹھے ہیں جبکہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ان کا اللہ کو یاد کرنا زبانی کلامی ہے، دل سے نہیں۔ اس معاملے میں جب انہیں پرکھا جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور جھگڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایسا کیوں کہتے ہو، کیا ہم مسلمان نہیں؟ کل قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا، رسوائی اور خسارہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ لا الہ کہتے ہو یعنی کوئی معبود نہیں، یہ کلی نفی ہے، الا اللہ کہتے ہو یعنی اللہ ہی معبود ہے، کوئی اور نہیں، یہ کلی اثبات ہے، یہ کلی اثبات ہے گویا اللہ کے لیے نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ اور جب تیرے دل نے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کیا تو کلی اثبات میں جھوٹا ہو گیا، اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہی تیرا معبود ٹھہرا۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، دل ہی سب کچھ ہے۔ وہی دل مومن ایمان والا، وہی دل موحد توحید والا، وہی دل مخلص، وہی دل متقی، وہی دل پرہیزگار، وہی دل زاہد، وہی موقن یقین رکھنے والا، وہی دل عارف، وہی دل عامل، وہی دل امیر، وہی دل بادشاہ۔ باقی سب اعضاء اس کے تابعدار اور لشکر ہیں۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو تو پہلے دل سے کہو پھر زبان سے، اللہ ہی پر توکل کرو اور اس کے غیر کا سہارا چھوڑ دو۔ ظاہری طور پر شرعی حکم کی تعمیل میں رہو اور باطنی طور پر اللہ کے ساتھ لگے رہو، بھلائی اور برائی کو ظاہر پر چھوڑ دو
اور باطن کی بھلائی اور برائی کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ دو۔ جس نے اسے پہچان لیا اس کا فرما بردار ہو گیا، اس کے سامنے زبان بولنا بھول گئی، اللہ اور اس کے نیک بندوں کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے والا بن گیا، اس کا فکر اور غم اور گریہ زاری دگنا ہو گئے، خوف اور دہشت بڑھ گئے، بد عملی پر شرمندگی ہونے لگی، حیا آنے لگی، اگلے گناہوں اور خطاؤں پر شرم آنے لگی۔ جو کچھ معرفت اور علم اور قرب الہی پایا تھا اس کے زوال کا خوف اور ڈر ہو گیا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یعنی جو کچھ وہ کرے اس کی کوئی پوچھ نہیں اور ان سے پوچھ ہوگی۔ عارف دو نگاہوں کے درمیان تردد میں رہتا ہے، جب وہ عمل کے لیے اپنی اگلی کوتاہی اور بے حیائی اور نادانی اور غرور کی طرف دیکھتا ہے تو شرم کے مارے مرا جاتا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرا جاتا ہے، اور آئندہ کی طرف دیکھتا ہے کہ آیا وہ مقبول ہوتا ہے یا مردود، جو کچھ عطا فرمایا گیا ہے وہ چھین لیا جائے گا یا بحال رہے گا، قیامت کے دن ایمان والوں کی صحبت ملتی ہے یا کافروں کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اعرفکم باللہ واشدکم لہ خوفا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اہل عرفان میں سے گنے چنے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں بجائے خوف کے امن نصیب ہوتا ہے، جو کچھ ان کے مقدر میں طے ہو چکا ہے وہ انہیں سنا دیا جاتا ہے، انہیں اپنے انجام اور ٹھکانے کا پتہ ہوتا ہے، لوح محفوظ پر جو کچھ ان کے لیے لکھا ہے ان کا باطن اسے پڑھ لیتا ہے، باطن سے دل کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن اس آگاہی کے ساتھ اسے چھپانے کی ہدایت بھی کر دیتا ہے تاکہ نفس کو اس امر کا بالکل علم نہ ہو۔ اس امر کا آغاز اسلام لانا، احکام پر عمل پیرا ہونا اور منع کیے ہوئے سے باز رہنا اور آفتوں پر صبر کرنے سے ہے، اور اس امر کی انتہا یہ ہے کہ ما سوا اللہ کو چھوڑ دینا، مٹی اور سونا، تعریف اور برائی دونوں برابر ہوں، دینا اور نہ دینا ایک ہوں، جنت اور دوزخ، نعمت اور مصیبت برابر ہوں، امیری اور فقیری، خلقت کا وجود اور عدم ایک ہو جائیں۔ جب یہ حالت کامل ہو جائے تب اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے خلقت کی سرداری اور ولایت کا فرمان آ جاتا ہے، پھر جو بھی اسے دیکھتا ہے اللہ کی ہیبت اور اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی نورانیت کی تمنا کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھلائی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔